درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہو چکی ہے۔ کل 10 تاریخ تھی۔ کل کا دن وہ دن تھا، آپ سب زیادہ جانتے ہیں کہ کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے 72 جانصار قدسیہ کی شہادت ہو گئی تھی۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا، جو میدان کربلا کے حالات ہیں اس کا کچھ پس منظر میں آپ تک بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کے بعد جو شہادت ہوئی اور شہادت ہونے کے بعد تو پھر انہی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اکتفا نہیں، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ صرف شہید ہی نہیں کیا، اس کے بعد کیا کیا سنیں۔ فرماتے ہیں کہ بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشی خواتین کے سروں سے چادریں تک چھین لی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ جب یہاں پر یہ بات میں نے پڑھی کہ جب خاندان اہل بیت کی خواتین کے جب انہوں نے دوپٹے تک چھین لیے تو آپ نے وہاں پر پردے کا اس طریقے سے خیال رکھا کہ آپ نے حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ سبھی لوگ اپنے لمبے بالوں کو اپنے چہرے پر کر لو تاکہ ہمارا پردہ ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے گھر کی بہن اور بیٹیوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ ہم لوگ تمام آشائی سے ہونے کے بعد بھی اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے ٹھیک طریقے سے پردہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امام عالی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید، ایک شخص تھا خولی بن یزید ظالم کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس ابن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا، مطلب خولی بن یزید کو لے کر کے بھیجا حضرت امام حسین کا سر کہ تو لے کر چلا جا ابن زیاد کے دربار میں، اور شمر کو اور قیس ابن اشعث کو جو ہے وہ اور دوسرے سر لے کر کے روانہ کیا گیا، اور یہ خود کربلا کے میدان میں رک گیا۔ جو یہ کیا نام ہے، عمر بن سعد نام کا ایک جو ظالم تھا، یہ خود وہاں پر رکا رہا۔ اور 11 محرم کی صبح کو، مطلب یہ جو اب جو صبح لگی ہے اس محرم کی صبح کو، 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، جتنے بھی لوگ میدان کربلا میں کاٹے گئے تھے، مارے گئے تھے اس کے، ان سب کو اس نے جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ نماز جنازہ پڑھ کر دفن بھی کر دیا، کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑے رہنے دیا۔ جس طریقے سے کپڑے اتارے تھے، اللہ اکبر، وہ کپڑے تک اتار لیے گئے، لیکن دوسرے جو ظالموں کی لاشیں تھیں ان لاشوں کو اس نے کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن بھی کر دیا، لیکن نبی کے نواسے کا جسم مبارک میدان کربلا میں ایسے ہی بے گور و کفن پڑا رہا۔ پھر پردہ نشی خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قید بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، واہ محمداہو، واہ محمداہو، آپ پر اللہ اور ملائکہ کی مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ مدینے کی طرف لو لگاتی ہیں سیدہ زینب اور فرماتی ہیں کہ دیکھیں آپ کا نواسہ جس کو آپ چومتے تھے، جس سے آپ محبت فرماتے تھے، یا رسول اللہ آج آپ کا نواسہ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ کے نواسے اور تمام اعضاء ٹکڑے ہیں۔ واہ محمداہو، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کہ ان الفاظ کو سن کر دوست اور دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنو اسد، ایک قبیلہ تھا وہیں پر پاس میں میدان کربلا کے، اس کا نام تھا قبیلہ بنو اسد، جو قریب کے گاؤں
غازریہ میں رہتا تھا۔ حضرت امام میں حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر اس قبیلے نے کفن دیا اور دفن کیا، اور آج جہاں پر حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی حضرت عباس، حضرت قاسم اور محمد، حضرت علی اصغر، علی اکبر کی جو قبریں بنی ہوئی ہیں، اسی قبیلے کی آج وہاں پر جو تدفین ہے، آج اسی قبیلے کی تدفین پر وہ قبریں وہاں پر بنی ہوئی ہیں، اور انہی تدفین پر جو ہے وہ مزار مقدس ان حضرات کے بنے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے وہاں پر یزید کا نام تو ہمیشہ کے لیے مٹ گیا، لیکن میدان کربلا میں میرا حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔